میلاد میں یہ سب ہوا، ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ بندے کی پہچان ہے، خدا کی پہچان نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہنا کہ وہ کب پیدا ہوا، یہ کس تاریخ میں پیدا ہوا، کس مہینے میں پیدا ہوا، کس سال کس سن میں پیدا ہوا، یہ تمام باتیں لوگ نہ کریں۔ اس کے لیے میلاد منایا جاتا ہے۔ میلاد اس کی ہوتی ہے جو بندہ ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، میلاد اس کی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اور ہم سب اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع النور جلوہ گر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشاق آقا علیہ السلام کے دیوانے آقا کی آمد کا تذکرہ کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جس کے دل میں ذکر ولادت سے، نبی کے ذکر سے لطف و سرور پیدا نہ ہو، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس ایمان واقعی میں ہے بھی کہ نہیں۔ نبی کے ذکر سے، نبی کی میلاد سے، نبی کی یاد سے، نبی کے چرچے سے جس کو لطف نہ آئے، مزہ نہ آئے، تو اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان اب بچا بھی ہے کہ نہیں، میں ایمان والا ہوں بھی کہ نہیں۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا وقت، میلاد کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو جگہ جگہ ذکر ولادت ہوتا ہے، اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، نعتیں گنگناتے ہیں۔ یہ عمل صرف آپ کا نہیں ہے، یا اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے، یا صرف اعلیٰ حضرت والوں کا نہیں ہے، یہ صرف غریب نواز والوں کا نہیں ہے، یہ عمل ہر مومن کا ہے، ہر نبی کا ہے، ہر رسول کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خدا بندے قدوس کا بھی یہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہم لوگوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک عام انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے تمہاری شکلیں بناتا ہے۔ تذکرہ ہے نہیں ہمارا، ہر انسان کا تذکرہ۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، پھر آخری آیت میں ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے، کہ اس کی ماں نے حملتہ ترحم ووضعتہ ترحا، اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تکلیف کے ساتھ رکھا، اور پھر تکلیف کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ اس کا تذکرہ ہے، ہمارا ہی تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن میں آتا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کا حمل اور اس بچے کی اس کی ماں سے جدائی 30 مہینوں میں ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے۔ تو یہ کس کا چرچا ہے؟
2 سال اس کو دودھ پلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو، ہمیں ہمارے اور آپ کے بارے میں چرچا کیا جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کی میلاد کا چرچا کیا جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے نبی آخر الزماں کا بھی چرچا کی ہے، ان کا بھی میلاد کیا ہے، اور یہ چرچا قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء و مرسلین کو عالم ارواح میں جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں تم میں میرا محبوب جلوہ گر ہوگا تو تم کیا کرو گے، تمہارا کیا کام بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، کیا تم ان کی تائید کرو گے؟ تو سب کے سب کہتے ہیں اے اللہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کی تائید کریں گے۔ تو یہ ابھی حضور تشریف نہیں لائے ہیں، عالم ارواح میں آپ کا چرچا ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا میلاد کا جو جلسہ ہوا ہے وہ عالم ارواح میں منعقد ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا انعقاد کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمام انبیاء و مرسلین کی ارواح موجود تھی عوام کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تقریر فرما رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، بالکل اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی اپنی محفلوں میں رسول پاک کا ذکر کرتے، نہ صرف رسول پاک کا ذکر کرتے بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے جو انبیاء و مرسلین تشریف لائے ان کا بھی تذکرہ کرتے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک جگہ جلوہ گر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے گزشتہ انبیاء کرام کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا، گزشتہ انبیاء کرام کے چرچے ہو رہے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ قرآن میں ہے آیت کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ حضرت موسیٰ کی کیا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی ہے۔ ایک تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ فرمایا۔ ایک چوتھے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت نوح کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، کہ بے شک اللہ نے حضرت آدم اور حضرت نوح کو چن لیا ہے، ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ تمام نبیوں کی باتیں صحابہ کرام کر رہے تھے، اسی درمیان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان میں، اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، مجھے تعجب ہوتا ہے تمہارا ان آیتوں کو پڑھ کر حیرت کرنا، جبکہ تم میں میں جلوہ گر ہوں، جبکہ تم میں میں موجود ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انا حبیب اللہ ولا فقرا، اے صحابی سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں۔ اے میرے صحابی سنو، انا لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فقرا، کہ میں لواء الحمد کو میدان قیامت میں اٹھانے والا ہوں، جس کے نیچے آدم اور اس کے ماں سوا ہوں گے، مجھے کوئی فخر نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخرا، کہ میں اگلوں اور پچھلوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم اور باعزت ہوں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں انا اول من یحرم حلق الجنہ فیدخل اللہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین
ولا فخرا کہ میں ہی سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالی میرے ہی لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے گا، میں اس جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے، فقیر مومنین ہوں گے، ولا فخرا اور مجھے کوئی فخر نہیں۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان، آپ بتائیے کہ آج ہم اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس مسجد میں نبی کا میلاد منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے ہیں؟ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہاں وہی کہہ رہے ہیں جو صحابہ کہہ رہے تھے، یہاں وہی کہہ رہے ہیں جو نبی پاک کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات، انگنت معجزات اور کمالات عطا فرمائے۔ وہ تمام معجزے، وہ تمام کمالات جو فردن تمام 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، ان کو عطا فرمائے تھے، وہ تمام معجزات، تمام کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آج خوبا ہما دارن تو تنہا دار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو خوبیاں دی گئی تھیں، وہ تمام خوبیاں رسول پاک کو تنہا دے دی گئی تھی، بلکہ اس سے سوا دے دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جبرائیل علیہ السلام سے سن کر پیش کیا۔ لوگ اللہ کے ایک ہونے کا بیان تمام انبیاء و مرسلین نے جبرائیل امین سے سن کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ وہ جبرائیل امین کی بتانے سے اللہ کو ایک نہیں مانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک ہونا دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اس نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے مبارک موقع پر ہم سب خوشیاں مناتے ہیں، ہم سب نبی گنگناتے ہیں، ہم سب اپنے محبوب کا، اپنے آقا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد مت مناؤ، کیوں؟ تاکہ دنیا نبی کو بھول جائے، تاکہ دنیا سے نبی کا چرچا ختم ہو جائے، نبی کی نعتیں ختم ہو جائے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، تم نبی سے اس قدر محبت کرو، نبی کا اس قدر چرچا کرو، نبی کا اس قدر میلاد مناؤ کہ دنیا جو نبی کو بھلوانا چاہتی ہے، آپ اتنا چرچا کرو نبی کا کہ جو بھولے ہوئے ہیں نبی کو، وہ بھی نبی کو یاد کریں، وہ بھی نبی کرنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عتیق البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا وہ دن جسے 12 ربیع الاول کہتے ہیں، یہ بڑا مبارک دن ہے۔ یہ ایسا دن ہے کہ پورے دن آدمی کو صرف اور صرف نبی ہی ذہن و فکر میں چلنا چاہتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے والے دن کو فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں، شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن قرآن اترا، جس دن قرآن نازل ہوا وہ دن 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو جس دن ہمارے نبی تشریف لائے، جس دن
امام الانبیاء تشریف لائے، اس دن کا عالم کیا ہوگا جس دن وہ تشریف لائے جن کے صدقے میں چاند بنے، جن کے صدقے میں سورج بنے، جن کے صدقے میں ستارے بنے، جن کے صدقے میں آسمان بنے، جن کے صدقے میں زمین بنے، جن کے صدقے میں تمام انسان بنے، جن کے صدقے میں تمام جنات بنے، جن کے صدقے میں عالم نباتات بنے، جن کے صدقے میں عالم جمادات بنے، جن کے صدقے میں عالم حیوانات بنے، جن کے صدقے میں عالم ملکوت بنے، جن کے صدقے میں عالم فلکیات بنے، جن کے صدقے میں یہ تمام چیزیں بن رہی ہیں، جب وہ تشریف لائے تو جب قرآن نازل ہو تو وہ دن 1000 مہینوں سے زیادہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو جس دن صاحب قرآن تشریف لاتے ہیں وہ دن تمام زمانوں سے افضل ہو جاتا ہے، تمام زمانوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ وہ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا اپنے لیے، اور پوری کائنات کو پیدا کیا مصطفیٰ جان رحمت کے لیے۔ کیسے؟ ایک حدیث پاک سنیں، ایک حدیث پاک سے آپ کو اس شعر کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے عاجزی انکساری دیکھیے سرکار کی، خلوص الالہیت دیکھیے سرکار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناز کرتا ہے، قدرت ناز کرتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کرنے کے بعد، آپ کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ناز کرتی ہے کہ میں نے کتنا پیارا مصطفیٰ بنایا۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ربی انتا وما انا وما سواکا ترکت لاجلک، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے اللہ، تو ہے میں کیا ہوں، تو ہے میں کیا ہوں، مطلب میں نتھنگ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اے میرے پروردگار تو ہے میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، وما سوا کا، اے میرے رب تیرے سوا جو کچھ بھی ہے، ترکت لاجلک، میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا، میں نے تیرے لیے اے میرے رب سب کو چھوڑ دیا۔ جب دیکھا اللہ نے اپنے مصطفیٰ کا یہ انداز، جب دیکھا اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا یہ قول، یہ باتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جواب دیا۔ جب مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا انعام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا نبی، یا محمد، اے میرے محبوب، انا و انتا وما سواکا خلقت لاجلک، اے میرے محبوب میں ہوں اور تم ہو، اور تمہارے سوا میں نے جو بنایا ہے میں نے تمہاری خاطر بنایا ہے، میں نے تمہاری خاطر پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، اے میرے رب تیرے سوا جو ہے میں نے تیرے خاطر سب کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں ہوں اور تم ہو، اور تمہارے سوا میں نے جو کچھ بھی بنایا تمہارے صدقے میں بنا۔ تو آج ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مل رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے در سے مل رہا ہے، اور ان کی عطا سے مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ یہاں وہاں جانے کی کوئی فراق میں ہیں، لوگ ادھر ادھر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اس در سے لوگوں کو دور کرنے کی پلالی چلتی ہے۔ اس در سے دور ہو جاؤ، لیکن
लुटेरों के पास जिन्होंने दूसरों का कब्जा किया हुआ है, लाखों करोड़ों, उनके पास जाकर सलामी दो, उनके पास वो आए अपनी बड़ी 50 लाख की गाड़ी से जब उतरे तो सारे के सारे जो ठिये में बैठे उनकी आमद पर खड़े हो जाएं, उन गुंडे मवालियों की आमद पर खड़े हो जाएं, उन गुंडे मवालियों की आमद में उन्हें सलामी दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत वाले इन गुंडों को सलामी नहीं देते। इन महंगी गाड़ियों में आकर लूट खसूट करके बड़ी बड़ी जागीरें और प्लाटों पर कब्जा करके अपने आप को जो लैंडलॉर्ड बना लिए हैं, और लैंडलॉर्ड बनाने के बाद कुछ लोगों को अपनी सलामी के लिए मुकर्रर कर लिया है कि जब मैं आऊं तो खड़े हो जाना, जब मैं आऊं तो मुझे सलामियां देना, मेरी बारगाह में सलाम पेश करना, मुझे अस्सलाम वालेकुम कहना, ये उन लोगों को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी खड़े होते हैं तो दुनियादार के लिए नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के लिए खड़े होते हैं। हम किसी दुनियादार के लिए खड़े नहीं होते, हम अहमद मुख्तार के लिए खड़े होते हैं। और फिर यहाँ मस्जिद में कहते हैं कि या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। उन लोगों को ऐसा लगता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि जिन्होंने 50 की जमीन इधर दी और उधर बोल रहे हैं कि वहां ले लो, अच्छी जगह निकल गई तो यहां से हटा के वहां कर दिया, लोग कमजोर है कुछ नहीं कर पाए। अब ऐसा आदमी दान भी कर रहा है, ऐसा आदमी मस्जिद भी बना रहा है, तो ऐसे आदमी की मस्जिद बनाने से क्या फायदा है, ऐसे आदमी के दान करने से क्या फायदा है। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि इसको सलामी देंगे, इसके लिए खड़े होंगे तो हमारा घर चलने लगेगा, हमें 2-4 हजार रुपए मिलने लगेंगे, तो वो वहां जाके बैठकर उनको सलामी दे रहे हैं, उनके आओ भगत कर रहे हैं, उनके आगे पीछे हो रहे हैं। अजीजाने मिल्लत सलामिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस नहीं है, हम नजदी देवबंदी वहाबी नहीं है जो अपने घर चलाने, अपने चूल्हे चलाने के लिए उन पर सलाम पढ़ें, उनके लिए क़याम करें। हम क़याम नबी के लिए करते हैं, सलाम नबी के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि हमें हमारे इमाम अहमद रज़ा ने बताया है कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हमें हमारे इमाम ने बता दिया है कि हमें यहाँ वहां सलामियां देने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमें जो मिलेगा मुस्तफा के दर से मिले। तो हमने ये सीखा कहां से? हमने सीखा आफ़ताब रसूल हिदायत नायब सईदुल मुरसलीन और इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान ने ये हमें बताया है कि क्यों यहाँ वहां जा रहे हो। वो कहते हैं कि करूं मदह अहले दुवल रज़ा, बड़े से बला में बड़ी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नारा। उन्होंने ये बताया है, उन्होंने ये तरीका बताया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात अगर खड़ी होती है तो किसी चौधरी के पास नहीं खड़ी होती, खड़ी होती है तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामी देने के लिए खड़ी होती, उनकी आमद के जुलूस में शामिल होने के लिए खड़ी होती, क्योंकि हमें सब कुछ वहीं से मिलता है। हमारी सांस, एक एक सांस, हमारा एक एक रुआ, हमारा एक एक पैसा अल्लाह तबारक व तआला के उस महबूब की अता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिम, अल्लाह देता है और मैं बांटता हूं। इसी हदीस को मुस्लिम ने ये फरमाया, इसी हदीस को आला हज़रत ने शेर में ढाल दिया, इसी हदीस को आला हज़रत ने शेर में ढाल दिया कि रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। इसी हदीस का तर्जुमा है, कुछ भी उन्होंने अपने पास से नहीं कहा, इसी हदीस का तर्जुमा करके आपको बता दिया, आपके अकीदे की हिफाजत कर दी, आपके ईमान की हिफाजत कर दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितना वाज़ेह मिलाद मनाने का सबूत मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी आप देखो फेसबुक में भरा पड़ा है मिलाद मनाना शिर्क, मिलाद मनाना बेदत है, मिलाद मनाना ऐसा है, मिलाद मनाना वैसा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जबकि मिलाद
میلاد کا جواز نہیں، جواز تو بہت چھوٹی بات ہے، میلاد کے لیے جواز نہیں ڈھونڈو، میلاد میں تو ثواب ہی ثواب ہے، میلاد میں تو ثواب ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ میلاد شرک نہیں ہے، میلاد شرک کا رد ہے، میلاد شرک کی تردید ہے، میلاد شرک کے دروازے کا سد باب ہے، میلاد شرک کی بنیادوں کو اکھاڑنے والا ہے، میلاد ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے والا ہے۔ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ تو بتائیے میلاد کے دن ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی تشریف لائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میلاد میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ 12 ربیع الاول کو حضور تشریف لائے، تو یہ تو شرک کا رد ایسے ہو گیا کہ جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو میلاد منانا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت خدا نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت خدا کے بندے ہیں۔ میلاد کا مقصد ہی یہ، میلاد کیا اللہ کا خاصہ ہے؟ کیا میلاد اللہ کی صفت ہے؟ کیا میلاد منانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شرک کا اشارہ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا۔ میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے ہی نہیں۔ کیا انیس فاروقی صاحب، کیا اگر ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب پیدا ہوا، کس تاریخ میں پیدا ہوا، کس مہینے میں پیدا ہوا، کس سال میں پیدا ہوا، اور جب جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو موت بھی آتی ہے معاذ اللہ، تو اللہ کب مرے گا، اللہ کو موت کب آئے گی؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک میلاد منا کر یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے رسول پاک پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو، کس کے یہاں؟ عبداللہ کے آنگن میں پیدا ہوئے۔ کس کے پیٹ سے؟ حضرت آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کتنے ماہ میں؟ 9 ماہ میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہوئے تو کسے پیدا ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ پیدا ہوئے تو بھارت کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ ایران کی 1000 سالہ جلنے والی آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ حضور سجدے میں رہے، اور سجدے میں کیا کہا؟ رب امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ میلاد میں یہ سب ہوا، میلاد میں یہ سب ہوا، ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ بندے کی پہچان ہے، خدا کی پہچان نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہنا کہ وہ کب پیدا ہوا، یہ کس تاریخ میں پیدا ہوا، کس مہینے میں پیدا ہوا، کس سال کس سن میں پیدا ہوا، یہ تمام باتیں لوگ نہ کریں۔ اس کے لیے میلاد منایا جاتا ہے۔ میلاد اس کی ہوتی ہے جو بندہ ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، میلاد اس کی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اور ہم سب اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ہم سب اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ تو میلاد تو بندے کا ہوتا ہے بھائی، تو اس کو شرک کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کو شرک کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں مان رہے؟ نہ ماننے کی وجہ وہی ہے، نہ ماننے کی وجہ وہی ہے، آپ کا حضور سے رشتہ ٹوٹ جائے، آپ ٹوٹ جائیں گے تو آپ کو اور کچھومر بنانا آپ کا آسان ہو جائے۔ حضور سے آپ کا رشتہ ٹوٹا، آپ ٹوٹے، آپ کمزور ہوئے، پھر آپ کو اور کمزور کرنا اور مٹی میں بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے بالکل تیار کر دینا آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سازش یہ ہوئی کہ ان لوگوں سے رشتہ اس قدر، آقا سے رشتہ اس قدر ختم کر دو کہ وہ جانے ہی نہیں کہ ہم کہاں سے ہیں، ہمارے آقا کتنے بڑے ہیں، ہمارا رہبر کتنا شاندار ہے، ہمارا نبی کتنی عظمتوں والا، رفعتوں والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میلاد کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں دنیا کے کسی قائد اور رہبر و رہنما کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی دنیا کے لیڈر اور نیتا کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارے پاس اتنا عظیم و شان رہبر و رہنما موجود ہے، جب تمہارے پاس اتنا عظیم رہبر و رہنما موجود ہے تو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میلاد نام ہے اپنے نبی سے رشتے کو مضبوط کرنے کا، میلاد ذریعہ ہے اپنے نبی کی
باتوں کو یاد کرنے کا، ان کے ارشادات کو یاد کرنے کا، ان کے فرمودات کو یاد کرنے کا، اور ان کی سیرت کو سننے کا، ان کی زندگی کو سننے کا، اور ان کی سیرت کو سن کر اسے اپنے لیے نمونہ عمل بنانے کا، یہ میلاد کرنا ہے۔ آج میلاد ہی کی برکت ہے کہ لوگوں کو موقع ملتا ہے دین سننے کا، مذہب سننے کا، قرآن سننے کا۔ اگر میلاد نہ ہو تو کہیں ہم لوگ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ میلاد کے علاوہ، میلاد کے علاوہ ہم کہاں بیٹھ جاتے ہیں 4-5 لوگ؟ کہیں بھی ہوتا ہے تو میلاد کی شکل میں، چاہے شادی کی میلاد ہو، چاہے 40ویں کی میلاد ہو، چاہے عقیقے کی میلاد ہو، چاہے عمرے کی میلاد ہو، چاہے حج کی میلاد ہو، چاہے 11ویں کی میلاد ہو، چاہے 12ویں کی میلاد ہو، ہم اکٹھا ہوتے ہیں تو میلاد ہی کے نام پر۔ اور میلاد میں کیا بیان ہوتا ہے؟ میلاد میں قرآن بیان ہوتا ہے، میلاد میں حدیث بیان ہوتا ہے، میلاد میں نماز روزہ کا بیان ہوتا ہے۔ تو میلاد در حقیقت ہماری روحانی غذا ہے، میلاد ہماری روح کو زندگی بخشتی ہے، جلا بخشتی ہے، قوت و طاقت بخشتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا نبی کا میلاد منا رہی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو میلاد منا نہیں پا رہے ہیں، ان کی قسمت ہی نہیں ہے، ان کا نصیب ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم لاکھوں لاکھ مرتبہ صرف اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں سنی مسلمان بنایا، تو نے ہمیں جنتی مسلمان بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سنی مسلمان بنایا، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ نثار دے گی چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ تو باتیں ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوئی ہیں، کیونکہ ابھی اس سے پہلے ایک بار بھی تقریر نہیں ہو پائی مسجد میں، یہاں وہاں پورے شہر میں ہوئی، مسجد میں نہیں ہو پائی، تو یہ آمد پر آج ہم نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اپنی محبتوں کا ثبوت دیا ہے۔ اے اللہ، نبی پاک کے میلاد کے صدقے میں ہم سبوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں میں، محبین میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔